بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک خاتون بتاتی ہیں کہ سورہ والضحیٰ کی آیت کے بارے میں نے سنا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور کہتی ہیں کہ اس آیت کو میں نے جس مقصد کے لیے پڑھا، جب پڑھا مجھے بڑی کامیابی ہوئی اور کام بہت آسانی سے بنے، رکاوٹیں دور ہوئیں، پریشانیاں ختم ہوئیں۔ کہتی ہیں کہ نہ صرف میں نے خود پڑھا بلکہ جب فائدے ملے تو میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا اور انہوں نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ بتاتی ہیں کہ ہم جو ہے نارمل گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے اور تمام اخراجات بآسانی پورے ہوتے ہیں۔ پھر بتاتی ہیں کہ کچھ عرصہ اس طرح کے معاملات ہوئے کہ میرے والد بے روزگار رہے اور کافی ٹائم تک بے روزگار رہے، انہیں کوئی کام نہیں ملتا تھا۔ کہتی ہیں کہ میرے والد نے میٹرک بھی بہت سالوں پہلے کیا ہوا تھا، ظاہر سی بات ہے اس کی بیس پر انہیں نوکری تو نہیں مل سکتی تھی، اور مزدوری میرے والد نے کبھی کی نہیں تھی اور نہ ہی کر سکتے تھے، ایج بھی ایسی تھی۔ اب بے روزگاری کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول بہت ڈسٹرب تھا، کیونکہ میرے والد واحد کمانے والے تھے۔ اب اس کی وجہ سے وہ ہمیں کبھی ڈانٹتے، کبھی جھگڑا کرتے، کبھی بدتمیزی کرتے، کیونکہ ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا، ہاتھ تنگ تھا، قرضہ لے رہے تھے، ذہنی الجھن اور دباؤ کا بہت شکار تھے۔ ورنہ میرے والد کا مزاج بہت اچھا ہے، لیکن بے روزگار ہونے کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے۔ تو بتاتی ہیں کہ میں نے انہیں اپنے والد صاحب کو ہر نماز کے بعد اسی آیت کی ایک تسبیح پڑھنے کے لیے کہا، سورہ والضحیٰ کی آیت وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اسے ایک تسبیح پڑھنے کے لیے کہا، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ چونکہ ہمارے گھر میں نماز روزے کے سب پابند ہیں، میرے والد نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، اور پھر میں نے اور میرے تمام گھر والوں نے، یعنی میری والدہ نے اور میرے بہن بھائیوں نے اسے کھلا پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں آپ یقین جانیے ابھی پڑھتے ہوئے 4 یا 5 دن ہی ہوئے تھے کہ میرے والد صاحب کو شوگر مل سے کھدائی کا ٹھیکہ مل گیا، اور کھدائی کا یہ کام 3 دن کا تھا۔ بعد میں مزید 3 دن کے بعد ٹھیکیدار نے کہا کہ آپ اس کے بعد کیا کریں گے، تو اس طرح کریں کہ یہاں منشی کا کام کر لیں اور ان سب پر نظر رکھیں کہ یہ کیسا کام کر رہے ہیں اور ان سے کام کروائیں۔ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اس آیت کی برکت سے والد صاحب کو ڈبل کام مل گیا، ایک تو ٹھیکے کا کام جو کہ ان کا اپنا کام تھا وہ ملا، اور ساتھ میں نوکری بھی لگ گئی۔ تو کہتی ہیں کہ اس کی برکت سے ہمارے رزق میں بہت وسعت ہوئی، اور عزت کے ساتھ میرے والد کو ایسا کام ملا جو وہ اس ایج میں بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، نہ زیادہ محنت کرنی پڑتی بلکہ بس لوگوں سے کام کروانا ہوتا۔ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں خوشحالی ہے، فراوانی ہے، قرضے ادا ہو گئے، تنگی ختم ہوئی، اور اس آیت کی برکت سے ایک سکون ہے، ایک عجیب سا گھر کے اندر کہہ لیں کہ سکون اور برکت محسوس ہوتی ہے، اور اس آیت کو جب جس کام کے لیے پڑھا وہ کام بنے۔ اور مزید ایک اور واقعہ، ایک اور مشاہدہ ہے کہ سورہ والضحیٰ کی آیت نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ بتاتی ہیں کہ میری ٹرانسفر کی جا رہی تھی اور آرڈرز بھی آ چکے تھے، میں نے ہر طرح سے کوشش کی مگر امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب ٹرانسفر دور کے ایریا میں کیا جا رہا تھا، اوبویسلی میرے لیے جانا آنا مشکل تھا، جاب میں سفر میں بہت ٹائم لگتا۔ کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان تھی، کروں تو کیا کروں، جتنے جاننے والے تھے ان سے بات بھی کر لی لیکن کہیں سے کام نہیں بنا۔ میں نے اپنی دوست سے ذکر کیا تو اس نے مجھے کہا آپ بے فکر رہو، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس آیت کو کھلا پڑھو اور اس نیت سے پڑھو کہ آپ کے ٹرانسفر رک جائیں اور آپ کا کام بن جائے۔ کہتی ہیں کہ اس آیت میں بہت برکت ہے، جس نیت سے پڑھو یہ آیت جو ہے آپ کو فائدہ دیتی ہے اور بے پناہ دیتی ہے۔ کہتی ہیں جب میری دوست نے مجھے بتایا میں نے اس آیت کا کھلا ورد کرنا شروع کر دیا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کچن میں کام کرتے ہوئے میں اس آیت کو پڑھتی رہتی اور بس دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتی رہتی کہ بس میرا کام ہو جائے، میرے ٹرانسفر رک جائیں۔ کہتی ہیں مجھے 3 دن ہی یہ پڑھتے ہوئے تھے کہ 3 دن بعد آرڈر کینسل ہو گئے، گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نئے منصوبے پہ کام شروع ہوا جس کی وجہ سے ٹرانسفر کے جتنے بھی آرڈر تھے وہ رک گئے اور کینسل ہو گئے۔ کہتی ہیں میں اتنی خوش، اتنی زیادہ خوش میں بتا نہیں سکتی، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور کہتی ہیں کہ مجھے واپس سے جو میری ورکنگ پلیس تھی، جاب پلیس تھی، وہیں پر ہی میرے آرڈر آ گئے کہ ابھی میں نے یہیں کام کرنا ہے۔ کہتی ہیں کہ سچ ہے، ناممکن تھا میری نظر میں یہ کام، اللہ تعالیٰ کے لیے تو خیر کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں سب بدل دیتا ہے اور بندوں کو وسیلہ ذریعہ اسباب بناتا ہے۔ کہتی ہیں کہ میرے لیے ناممکن تھا کیونکہ میں اپنے طریقے سے جو آفیسرز تھے ان سے بھی بات کر چکی تھی، جتنے جاننے والے تھے ان سے بھی بات کر چکی تھی کہ بس کسی طرح آپ میرا یہ ٹرانسفر رکوا دیں، کیونکہ میں اس ایریا میں کام نہیں کر سکتی اور بہت دور ہے اور آنے جانے میں بہت دقت ہوتی، کرایہ بھی بہت لگتا اور ٹائم بھی بہت لگتا، لیکن کہیں سے میرا کام نہیں بنا۔ اور بس اس آیت کو پڑھا، اللہ کریم نے اپنی کرم نوازی دکھائی اور میرا ناممکن کام ممکن ہو گیا، الحمدللہ۔
تو بس اس آیت کو پڑھیں، کھلا پڑھیں اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، حاجات کے لیے، اور پڑھتے چلے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ کرم نوازی ہوگی، بہت فضل ہوگا۔ اگر کھلا نہیں پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو ایک ایک تسبیح پڑھ لیں ہر نماز کے بعد، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہت برکات ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی حاجات پوری فرمائے، سب کی مشکلات حل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔